اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدق و صداقت کا پیکر الحق میڈیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز از راہ کرم سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے الطہور نصف الایمان، کہ پاکی نصف ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دانتوں کی صفائی کرنا اسلام میں بہت ہی اہم اور ضروری ہے، اور دانتوں کی صفائی کرنے کا ایک آلہ اور ذریعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسواک۔ مسواک کرنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے چھوٹا اور ادنا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، جس کا ہر انسان خواہاں ہے اور خواہش مند ہے۔ ہر انسان اس کی دعا اور تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو جائے۔ ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ وفی روایت عند کل وضو۔ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت پر یہ گراں نہیں گزرتا اور مجھے یہ خوف اور یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ اس عمل سے میری امت پریشان ہوتی، اس عمل سے میری امت مشقت میں مبتلا ہو جاتی، تو میں اس مسواک کو ہر نماز کے لیے، اور دوسری روایت ہے کہ ہر وضو کے لیے ضروری اور لازم قرار دے دیتا۔ اس سے مسواک کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کے بدلے میں اگر کوئی انسان برش استعمال کرتا ہے تو کیا یہ برش مسواک کا قائم مقام بن سکتا ہے؟ کیا اس برش کے استعمال سے مسواک کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ کیا اس برش کے استعمال سے مسواک کی سنت زندہ ہو سکتی ہے؟ تو واضح رہے کہ مسواک کے عمل سے دو چیزیں مقصود ہیں، ایک منہ کی صفائی اور دوسری اتباع سنت۔ برش سے آپ کو منہ کی صفائی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اتباع سنت اس سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بعض علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ برش مسواک کا قائم مقام ہے، جبکہ یہ سراسر ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسواک یہ رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے اور یہ اسلام میں اصل ہے، اور جب تک اصل موجود ہے تو فرع کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے کہ وضو یہ اسلام میں اصل ہے۔ اگر آپ وضو کرنے پر قادر نہیں ہیں، یا آپ پانی کے استعمال کرنے پر قادر نہیں ہیں، یا آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تو حکم ہے کہ آپ تیمم کر کے نمازیں پوری کریں۔ لیکن اگر جو اصل یعنی پانی موجود ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وضو کر کے نماز مکمل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور دوران صلاۃ آپ پانی پر قادر ہو گئے، یا دوران نماز آپ کو پانی مل گیا، تو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اپنی نماز کو وہیں پر ختم کریں اور از نو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ فرع اصل کا قائم مقام اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اصل موجود نہ ہو، یا اصل پر کوئی انسان عمل کرنے سے عاجز و قاصر ہو۔ اس کی واضح اور بدیہی مثال آپ یوں لیجئے کہ مدرسے کے اندر دو محتمم ہوا کرتے ہیں، ایک نائب اور ایک اعلیٰ۔ اعلیٰ کی موجودگی میں نائب کا کوئی رول نہیں ہوا کرتا ہے، تو نائب اسی وقت اعلیٰ کا قائم مقام بن سکتا ہے جبکہ اعلیٰ موجود نہ ہو، یا اعلیٰ موجود ہو لیکن اس کام کے کرنے پر قادر نہ ہو۔ ٹھیک یہی مثال آپ برش اور مسواک کی لیجئے کہ مسواک اصل ہے اور برش فرع ہے، ایک بدل ہے۔ یعنی برش کو مسواک کے قائم مقام اس وقت قرار دیا جائے گا جبکہ کوئی انسان مسواک کرنے پر قادر نہ ہو، یا قادر تو ہو لیکن مسواک اس کے پاس موجود نہ ہو۔ اس لیے جان بوجھ کر سنت کو ترک کرنا اور سنت کی جگہ پر یہ کہنا کہ یہ برش ہی قائم مقام ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ عاجز ہیں
آپ کے پاس کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، مسواک استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو برش ہی کیوں آپ اپنی انگلی کے ذریعے سے یا کوئی اور آلائے صفائی سے اپنے منہ کو صاف کرتے ہیں تو امید ہے اللہ رب العزت کی ذات سے تو نبی کی یہ سنت کا ثواب آپ کو مل جائے۔ لیکن یہ سوچنا کہ مسواک کا یہ دور نہیں ہے، برش کا دور ہے اور مسواک کا بدل برش ہے، تو یہ سوچنا سراسر غلط ہے اور دین میں زیادتی اور اضافہ کرنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو سنت پر چلنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔